is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see. یہ خواتین و حضرات، اس وقت ہم اکبری سرائے کے مرکز میں کھڑے ہیں۔ اس کے شمال میں اور جنوب میں دو مرکزی دروازے ہیں۔ اس کے مغرب کی طرف ایک مسجد ہے جس کا ایک راستہ پیچھے آصف خان کے مقبرے کی طرف نکلتا ہے۔ اکبری سرائے میں کل 180 کمرے ہیں اور یہ اس کا دوسرا جنوبی مین دروازہ ہے۔ اکبری سرائے میں سے ایک راستہ یہ جو بہت خوبصورت بنایا گیا ہے، یہ جہانگیر کے مقبرے تک جاتا ہے۔ اس سرائے میں جو 4 کونوں والے کمرے تھے وہ قدرے بڑے بنائے گئے تھے۔ یہاں اگر کوئی بڑا ڈیلیگیشن یا بادشاہ کے خاص لوگ یا وہ خود آتے تھے تو یہاں قیام کرتے تھے۔ باقی چھوٹے کمرے 180 کمرے تھے۔ یہاں مسافروں کے رہنے کے لیے جگہ تھی۔ جب راوی دریا پورے جوبن پر ہوتا تھا تو لوگ راوی کراس نہیں کر سکتے تھے، یا سیلاب کی صورتوں میں وہ انہی کمروں میں یا سرائے میں ٹھہرتے تھے۔ یہاں ان کے لیے رہائش، کھانے پینے، بستروں کا، ان کے جانوروں کے لیے بھی کھانے پینے کا بندوبست ہوتا تھا۔ انگریزوں کا دور آیا تو انہوں نے اس کو مزید تباہی کے لیے اس کو ریلوے کا گودام بنا دیا۔ یہ چبوترا اس احاطے کے چاروں طرف 180 کمروں کا آگے بنا ہوا ہے۔ اکبری سرائے کے اندر موجود ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد مقبرہ جہانگیر۔ یہ بھی شاہ جہانی دور میں بنائی گئی تھی اور اکبری سرائے کے مغرب کی جانب بنائی گئی ہے۔ یہ ناظرین مسجد کا مرکزی دروازہ ہے۔ اس کے محراب اندر دیکھیں، بہت خوبصورت کام ہوا ہے۔ دیواروں پر سفید پتھر، سرخ پتھر۔ اکبری سرائے سے یہ راستہ آصف خان کے مقبرے تک جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ اکبری سرائے کے چھوٹے کمرے ہیں جن کے اوپر دیواریں بیضوی اور برآمدہ بھی بیضوی شکل کے ہوتے تھے۔ دیواریں موٹی اور بہت دبیج قسم کی ہوتی تھیں، جن میں سردیوں میں یہ علاقہ گرم رہتا تھا اور گرمیوں میں یہ کمرے ٹھنڈے رہتے تھے۔ اس طرح کے 180 کمرے ہیں۔ جی خواتین و حضرات، اس وقت میں کھڑا ہوں آصف خان کے مقبرے کے اندر۔ یہ مقبرہ بھی بہت خوبصورت مقبرہ تھا اور 4 باغ یا 4 باغ کی علامت تھا۔ اس وقت جب میں کھڑا ہوں، یہ پانی کے چینل تھے جو چاروں طرف بنے ہوئے حوض جن میں کنویں سے پانی سپلائی کیا جاتا تھا، اس مقبرے تک پانی مہیا کرتے تھے۔ اور آس پاس جو 4 بڑے بڑے باغات تھے ان کو بھی پانی مہیا کیا جاتا تھا۔ یہ مسجد جو آصف خان کے مقبرے کے مشرق کی جانب ہے، اس باراندری کے پیچھے آپ کو اس کے گنبد نظر آ رہے ہیں۔ یہ انتہائی بڑے اور خوبصورت 3 گنبد ہیں۔ آپ میرے پیچھے ایک مقبرہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے آصف خان کا مقبرہ۔ یہ شہنشاہ جہانگیر کا بہت قابل اعتماد اور وفادار ساتھی تھا اور اس کی ملکہ نور جہاں کا بھائی تھا۔ یہ بھی ایرانی نسل تھے اور یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے اور اس کو جہانگیر کے عہد میں بہت بڑے بڑے عہدے حاصل ہوئے۔ خاص طور پر یہ لاہور کا گورنر مقرر ہوا اور شاہ جہان کے دور میں جب یہ فوت ہوا تو اس کے لیے ایک بہت بڑا مقبرہ اور اس کے آس پاس بہت بڑی 4 دیواری کے اندر ایک باغ بھی
تعمیر کیا گیا۔ یہ مقبرہ شاہدرہ باغ لاہور میں واقع ہے اور مقبرہ جہانگیر کے قریب واقع ہے۔ آصف خان اعتماد الدولہ مرزا غیاث بیگ کا بیٹا تھا، نور جہاں کا بھائی اور ممتاز محل کا باپ تھا۔ شہنشاہ شاہ جہاں کے عہد میں اس شخص سے زیادہ شاید ہی کسی نے عروج دیکھا ہو۔ 1614 میں جہانگیر بادشاہ کی طرف سے آصف خان کا خطاب عطا ہوا اور منصب میں بھی اضافہ ہوا۔ شہنشاہ جہانگیر کی وفات پر اس نے نور جہان کے خلاف اپنے داماد شہزادہ خرم یعنی شاہ جہاں کو تخت نشین کروایا۔ یوں آصف خان بادشاہ گر بن گیا۔ اسی وجہ سے شہنشاہ شاہ جہان نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا۔ آصف خان تعمیرات کا بھی بہت دل دادا تھا۔ سلطنت میں چونکہ اس کا خاصا اثر و رسوخ تھا تو اس نے دہلی، آگرہ، کشمیر میں کئی شاندار عمارتیں بنوائیں۔ آصف خان مختلف علوم و فنون کا بھی کافی مہارت رکھتا تھا، لیکن کچھ اس کے منفی پہلو بھی تھے۔ جب دریائے جہلم کے کنارے محبت خان نے بغاوت کرتے ہوئے جہانگیر بادشاہ کو گرفتار کر لیا تو کہا جاتا ہے کہ آصف خان اس تمام فساد کا بانی تھا۔ 1641 میں بیماری کے سبب آصف خان کا انتقال ہوا تو شاہ جہاں نے اس کے لیے ایک پرشکو مقبرہ بنانے کا حکم دیا۔ یہ شاندار مقبرہ اب بری حالت میں ہے۔ آصف خان کا آہست پہلو مقبرہ ہے۔ اوپر سے تو بالکل یہ ویران نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ان کے مرابوں پر دیکھیں تو کچھ اسی وقت کا نقش و نگار موجود ہیں اور رنگ و روگن بھی موجود ہے۔ اس آہست پہلو مقبرے کے چاروں طرف پانی کے ایسے چینل بنائے گئے تھے۔ پانی کا سورس تو وہی سائڈوں پر موجود کنویں تھے، لیکن جب مقبرے کے سائڈ پر موجود حوضوں پانی پہنچتا تھا تو یہ حوض جب پانی سے بھر جاتے تھے تو وہ چھوٹی آبشار کی شکل میں نیچے گرتے تھے اور ان چینل میں باہر آتے تھے اور سارے آس پاس کے باغ کو سیراب بھی کرتے تھے۔ اس مقبرے کے دو مین داخلی دروازے تھے جو آج کل تو بند ہیں۔ داخل ہونے کے لیے اکبری سرائے سے ہی راستہ مہیا کیا گیا ہے۔ 4 باغ تھے چاروں طرف میں اور درمیان میں مقبرہ۔ یہ آصف خان کے مقبرے کا دوسرا مین دروازہ ہے، لیکن یہ بھی آج کل بند ہے۔ ماربل اور دوسرے پتھروں سے اس مقبرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، لیکن احمد شاہ درانی اور سکھوں نے اس عمارت کو کافی نقصان پہنچایا اور قیمتی پتھر اکھاڑ لیے۔ برطانوی دور حکومت میں اس کو مزید نقصان پہنچا اور اس کو ایک فوجی چھاونی بنا لیا اور رہی سہی کسر سیلابوں نے اس کی پوری کر دی اور مزید تباہی لے کر آئے۔ یہ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک چبوترا ہے آہست پہلو، جو کہ چھوٹی اینٹوں سے بنایا گیا ہے۔ آہست پہلو چبوترے کے اوپر ایک آہست پہلو 8 دروازوں والا مقبرہ آصف خان تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ ایک 2 منزلہ مقبرہ ہے۔ یہ تقریباً 4 فٹ اونچا چبوترا ہے، جس کی 8 سائڈیں ہیں، اور اس چبوترے کے اوپر آصف خان کا مقبرہ موجود ہے۔ یہ مقبرہ علی مردان خان کے مقبرے جیسے ہی ہے۔ اس وقت یہ دستور تھا کہ جو امیر یا کوئی درباری یا کوئی گورنر وغیرہ فوت ہوتا تھا تو اس طرح کے آہست پہلو مقبرے تعمیر کیے جاتے تھے۔ اس مقبرے کے چاروں طرف اس طرح کے پانی کی حوض ہیں۔ اس کے بھی 8 دروازے ہیں۔ یہ ایک دروازے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک منزل ہے اور اوپر اس کی دوسری منزل ہے۔
یہ خواتین حضرات وہ جگہ ہے جہاں آصف خان کی قبر کا تویز موجود ہے۔ قبر تو نیچے کہیں تہخانے میں موجود ہے، لیکن یہ اوپر اس کی نشانی ہے۔ یہ ناظرین قبر کا تویز ہے، جس کے ٹاپ پر تو قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اور سائڈوں پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہی آخری منزل ہے ہم سب کی، چاہے آپ بہت بڑے نامور ہوں چاہے عام لوگ ہوں، منزل سب کی یہی ہے، آخری منزل۔ ناظرین اس مقبرے کے اوپر بھی 2 تہوں والے گنبد بنائے گئے ہیں، ایک جو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے اور ایک جب آپ باہر کھڑے ہوتے ہیں تو اوپر بہت بڑا سا گنبد نظر آتا ہے۔ اور دوسرا گنبد ہے جو سیدھا اوپر اٹھا ہوا ہے۔ کبھی یہ بہت ہی خوبصورت اور سنگ مرمر کے پتھروں سے سجا ہوتا تھا، جو بعد میں مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا۔ ناظرین دلکشا باغ جس کے اندر جہانگیر کا مقبرہ ہے، اس کے چاروں طرف باغات کو، اکبری سرائے کو، آصف خان کے مقبرے اور نور جہاں کے مقبرے تک کا پانی اسی باغ کے چاروں طرف کنووں سے حاصل کیا جاتا تھا، جو باغ کو بھی سیراب کرتا تھا اور فواروں کو بھی پانی سپلائی کرتا تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ کنووں سے پانی بلندی پر دیواروں کے اوپر بنے ہوئے ان چینلوں میں ڈالا جاتا تھا، جو بہاؤ کے تحت تمام باغوں تک پہنچتا تھا، اور وہاں سے جب نیچے گرایا جاتا تھا تو فواروں کو اور باغات کے دوسرے پودوں کو پانی سپلائی ہوتا تھا۔ یہ ان کا ایک بہت ہی منفرد طریقہ تھا